تو سب چیزوں کو متوازن کر کے بیلنس کر کے چلیں، نہ ایسا جھکاؤ ماں کی طرف ایسا جھکاؤ ہو کہ فیملی جو ہے بیوی کے حقوق تلف ہوتے ہوں، نہ بیویوں پر ایسا جھکاؤ ہو کہ ماں کی بے احترامی ہو اس کا دل دکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کا ایک تقدس اور اس کا ایک معیار رکھا ہے، اس کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف جھکاؤ رکھیں، کیونکہ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رکھا ہے، بیوی کا پردہ ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ چنانچہ وہ میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خواہ ہیں، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور شادی کے بعد تمہاری جنت بیوی کے قدموں کے نیچے۔ اور اس کا مطلب یہ تھا، فرمایا کہ اب اگر یہ صنف نازک جو بیوی تمہارے گھر میں ہے، اگر اس پر کسی قسم کا تم نے ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، کیونکہ یہ سب اپنے رشتے چھوڑ کر قربان کر کے تمہارے پاس آ گئی ہے، اگر اس پر اب کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے جو تمہاری جنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، وہ جنت تک تم پہنچ نہیں پاؤ گے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا، محبت کی، تم نے وفا کی، اور اس کا ہر طرح جو احترام کیا، اس کی جذبات کا خیال رکھا، اور ماں کا جو تقدس عظمت وہ اپنی جگہ قائم رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ جنت جو تمہاری اصل ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ تمہاری قائم اور دائم رہے گی اور تمہیں عطا ہو جائے گی۔ تو گویا کہ بیوی کا معاملہ جو اتنا نازک ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اب بعض دفعہ آدمی یہ کہتے ہیں میری جنت تو ماں کے قدموں نیچے، بیوی کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت نے اس بات کی اصلاح کر دی ہے، دیکھو یہ بیوی جو ہے یہ ایک نازک امتحان ہے، اگر اس پر ظلم ہو گیا تو وہ جو جنت ماں کے قدموں نیچے ہے وہ بھی نہیں ملنی تمہیں، اور تم جو بھٹکتے پھرو گے۔ اس سے بہت اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے، اس کا لحاظ کر کے تمہیں چلنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دونوں رشتوں کو آپ جو ہے مناسب طریقے سے لے کے چلیں گے۔ پھر ماؤں کو بھی چاہیے کہ ماں بھی کھلا ظرف رکھے کہ یہ صنف نازک جب ہم لے کے آئے ہیں گھر میں، بیٹی کی جو ہے بیوی بنا کے لائیں، وہ بھی اس کو اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر اس کو چاہے، اور وہ بھی کسی بھی قسم کا جو فاصلہ اور تعصب نہ رکھے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ ماں کو بسا ہوتا ہے کہ میں نے بیٹا پالا پوسا، جوان کیا، گبرو کیا، اب یہ کہ دیکھو بیوی کو بغل میں لے کے پھر رہا ہے، تو یہ تصور فطری طور پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ماں کے دل کے اندر ایک خاص قسم کا جو ہے وہ جو ہے خفگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ماں کو بھی چاہیے کہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ ماں بھی اس رشتے کا جو ہے وہ اس کے رشتے کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اس کا ایک خاص رشتہ ہے جس کی تسکین کے لیے اللہ نے جو بیوی کو جو ہے اس شوہر کو دیا ہے۔ ماں کا جو اپنا ایک مقام ہے، اس مقام کو بیٹا بھی سمجھے اور وہ بیوی بھی سمجھے کہ اس میرے شوہر کی جو ماں ہے اس کی ایک عظمت ہے، لہٰذا اس عظمت کے اندر وہ حائل نہ ہو، اور ماں جو ہے اس محبت میں حائل نہ ہو جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنی عظمت اور محبت کا لحاظ رکھے گا، اپنی حدود میں رہے گا، تو انشاءاللہ کبھی بھی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے۔